السلام علیکم۔ دیکھیے، دنیا میں امتحان کی جو اسکیم برپا کی گئی ہے وہ اس لیے نہیں برپا کی گئی کہ اللہ کو لوگوں کے متعلق معلوم نہیں تھا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم کسی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر تو یہی اختیار کر لی ہے کیونکہ ہمیں سمجھانا مقصود تھا، لیکن یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جاننا چاہتے، انہیں پہلے سے معلوم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ کسی شخص کو جنت میں بھیجیں گے تو باقی لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ پروردگار، آپ نے اس شخص کو جنت میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں کہ میں نے تو اپنے علم کی بنیاد پہ بھیجا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ پروردگار ٹھیک ہے، آپ کو علم ہوگا، لیکن ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی۔ تو اس دنیا میں یہ امتحان برپا کیا گیا ہے کہ ہر شخص کی خوبیاں بالکل نکھر کر سب لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور قیامت کے دن اس لیے ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا کہ ہر نیک آدمی کی ساری خوبیاں بیان کی جائیں گی کہ دیکھو اتنے برے حالات میں بھی یہ خدا پرستی کی روش پر قائم رہا۔ تو انسانیت کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی شخص کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے۔ یہ ہے دنیا کے امتحان کو برپا کرنے کی وجہ۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جاننا چاہتے ہیں اور اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ قرآن میں یہ گرچہ یہ تعبیر میں نے جیسے کہ عرض کی استعمال ہوئی، امتحان کی بھی ہوئی ہے، اور یہ تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے کہ لیعلم، تاکہ اللہ جان لے۔ وہاں اللہ تعالیٰ جاننے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے، سب لوگ دیکھ لیں، سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے قیامت کے دن میرٹ بھی ہوں گے، اور وہ چونکہ اہم فیصلے ہیں، ابدی زندگی کے فیصلے ہیں، اور اس میں نعمت ہوگی یا نقمت ہوگی، عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، تو کوئی اللہ کو یہ الزام نہ دے کہ آپ نے بغیر کسی میرٹ پہ لوگوں کو جنت میں بھیج دیا ہے۔ تو یہ اس دنیا کے امتحان کو برپا کرنے کی اصل وجہ ہے۔